پھر سوال تو سن لو نا، ڈر گیا بھائی، جا کے جھگڑا کریں دوسروں کے ساتھ بغیر پوچھے، اس نے آپ سے مشورہ ہی نہیں لیا، آپ اس کو مشورہ دینا شروع کر دینا، جواب دے دو ابھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی پہ بات کریں نا، 10 منٹ آپ سوال کریں، میں سوال کا جواب نہیں دے رہا نا، اب مناظرہ کا جواب مل گیا، سب کو جواب پتہ چل گیا، آپ جو سوال کے جواب نہیں دے رہا نا خادم حسین صاحب، جمدانی کر رہے، مناظرہ ختم ہے، سب کو موقف شیعہ موقف ثابت ہو گیا بھائی، شیعہ موقف ثابت ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، موقف ثابت ہو گیا ہمارا، آپ جواب دے، ثابت ہو، آپ جواب دے دو نا، اگر جواب نہیں دے، آپ کا جواب نہ دینا میرے موقف کا اقرار ہے، ضرورت نہیں ہے میری ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی، یہ لائیو ویڈیو پہ اپلوڈ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، آپ سوال کا جواب دے رہے ہو، نہیں میرا سوال ہے، سوال کا جواب دو گے تو مناظرہ ہوگا، میں نہیں جانے دوں گا، سوال کا جواب دینا، ہاں سوال کا جواب دینا، تم ایسے ڈاج کر رہے ہو، نہیں جی 15 منٹ کیا ہے، مجھے 15 منٹ دیا تھا آپ نے، میں نہیں مانتا اس بار، یہ بے انصافی ہے، اس کے لیے 15 منٹ کی کیا ضرورت ہے، یہ 1 منٹ کا جواب ہے، یہ 1 منٹ 30 سیکنڈ میں اس کا جواب ہے، جواب سب کو پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے، یہ اس کا جواب نہیں دے رہا، 15 منٹ اس سوال، دیکھیں اس سوال کے جواب کے لیے 15 منٹ غلط ہے طارق محمود صاحب، بہت بے انصافی، 30 سیکنڈ میں جواب دے، 1 منٹ میں جواب دے دیں، ٹرن ختم ہے جی، موقف ہمارا ثابت ہے، آپ جب خود کہتے ہو کہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، اور اس سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ نے میرے موقف کا اقرار کر لیا، سب کو پتہ چل گیا، جب آپ ان سوالات کا جواب پیدا کرو گے نا، ڈھونڈ کے لے کے آنا، تحقیق کر کے لے کے آنا، پھر میں نے موقف اپنی ثابت کر دیا جی، لوگوں جان میں نے شیعہ موقف ثابت کر دیا، ختم ہے جی، صبح قیامت تک تم میرے ساتھ اصولوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، اگر ہے آپ کے دم خم، آپ کے اندر جرت ہے، آپ جواب دے دو نا، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے مولوی صاحب، سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی، سوال کا جواب دینا بھائی، یہ جواب دو گے، جواب دو نا، پتہ چلے کہ آپ کا جواب کیا ہے۔ جناب حسن اللہ یاری صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ مولا کا کرم ہے جناب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ سنا آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، گھر بچے سب خیریت سے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، چلیں شکر، کس موضوع پہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے جناب؟ ابھی 12 بھی بج رہے ہیں، ساتھی بھی بڑے منتظر ہیں، ہمارا موضوع بھی تفصیلی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آج ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل کر لیں گے جیسے آپ کی مرضی۔ کل تو میں نہیں کر سکتا، مجھے اور کام ہے، لیکن اگر کچھ ابھی کرتے ہیں باقی، مثلا اگر آپ لیٹ ہو گیا تو باقی جو ہے پھر بدھ والے دن کا، وہ دن کرتے ہیں، ہفتہ اتوار سوموار کو کر سکتے ہیں، سوموار کو کر لیں، کیونکہ ہم 2-3 گھنٹے نا سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات پہ نا تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی سورہ حجرات پہ اتنی بات ہوئی ہے، ہر ایک آتا ہے سورہ حجرات، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں سورہ حجرات، بس اسی پہ بات کر کے پھر اور حدیث قرطاس پہ بات کریں نا، حدیث قرطاس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں نا سورہ حجرات پہ آپ کی صحیح گرفت ہے، وہ ہماری پرواہ کریں، قرطاس پہ بات کرتے ہیں، سورہ حجرات پہ نا آپ کی صحیح گرفت ہے۔ آپ کو نہیں بتایا، ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم سورہ حجرات، کیونکہ بہت مناظرے ہو چکے ہیں اس پہ، 1-2 مہینے کے لیے اس پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، یہ انشاءاللہ آخری ہوگا اور فائنل ہوگا۔ آپ سے بڑے آئے تھے نا، آپ سے بڑے آئے تھے، اس کا کیا نام تھا، پیر جمیل صدیقی صاحب آئے تھے، اور وہ آئے تھے نا، کیا نام تھا ان کا، وہ ایک مشہور تھا نا، نوری صاحب آئے تھے، جب ان سے گفتگو ہو چکا ہے سورہ حجرات پہ تو ان کو آپ چھوڑ دیں نا، ان کو جو میں تقریباً 1.5 مہینے سے، اگر آپ مصر ہیں نا تو 1-2 مہینے سورہ حجرات 1-2 مہینے انتظار کریں، تاکہ لوگوں میں ایک چاہت بھی آ جائے نا، ہر ہفتے آتے ہیں سورہ حجرات، ہر ایک ہی آتا ہے سورہ حجرات پہ، وہ بہت ہو گیا بھائی اس پہ۔ دیکھیں نا سورہ حجرات کے بعد یہ 9 ہجری کا ہے، اس کے بعد حدیث قرطاس پہ آ جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کی بھی مرضی کا انشاءاللہ موضوع ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ عرض کرتے ہیں نا، آپ حدیث قرطاس پہ گفتگو کریں نا، پھر اس کے بعد جو ہے، ابھی تیاری نہیں ہے، اگلے ہفتے آ جائیں، 1 ہفتے کے بعد آ جائیں۔ آپ پہلے نا مجھے سوموار کا ٹائم دیں، آج کا ٹائم دیں، جو آپ کو مناسب لگے نا۔ قرطاس میرے بھائی، قرطاس حدیث سورہ حجرات پہ بہت بات ہوئی ہے، ہر ایک آتا ہے سورہ حجرات پہ بات کرتا ہے، تیرا فین نے بہت دلالیں ہل دی ہے۔ اچھا میں آپ کہہ دیں، آپ ایوان صاحب آپ کچھ فیصلہ کریں اس میں، آج کریں، سوموار کو کریں، سورہ حجرات پہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کہیں گے اس پہ کریں گے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں جہاں کوڈ کرتا ہوں علامہ حسن اللہ یاری صاحب کا پرانے کلپس میں گفتگو میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ خلافت کا مسئلہ ہے، ایک یہ، اور یہ دوسرا یہ جو عدم اسلام کی جو انہوں نے ثابت کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اور اس آیات سے
تو اس بات کو لے کر جو اہل سنت مسلک ہے اور ہم جو ہیں ان میں بڑی تشویش ہے، اور اس کے لیے وہ ہر عالم کا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے، اور ہر کسی کے پاس اپنی تیاری ہے، اپنے علم اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظہ دیا ہے۔ تو جناب مفتی حافظ خادم حسین صاحب جو تشریف لائے آج، ان کا دل کرتا ہے کہ جو میں آج اپنے نکات رکھنا چاہتا ہوں نا، وہ انشاءاللہ وہ آپ علامہ صاحب کو لاجواب کر دیں گے۔ آئندہ کے لیے یہ کبھی صورت حجرات پہ بات نہیں کریں گے۔ تو آپ ان کو موقع دیں۔ آپ قسط نمبر 1 رکھ لیتے ہیں تو قسط نمبر نہیں، 2 ایک قسط تو نہیں، گھنٹہ آج ہی بات ختم کر لیتے ہیں نا، 3-4 گھنٹے جو بھی آج ختم کر لیتے ہیں بھائی۔ دوسرا حجرات پہ بہت بات ہوئی ہے نا، مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، سورہ حجرات پہ بات کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب بات بزرگوں کے ساتھ ہوئی ہے نا، جو مشہور معروف ان کے فرقے کے لوگ ہیں، نوری صاحب ہیں، وہ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب ہیں، وہ جب بات کر چکے نا، ان کے بعد ان کی باری نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ سر بات یہ ہے نا، اور لوگوں نے بھی کافی مثلا اس پہ معلومات تو آ گئے لوگوں کے پاس۔ سر جو علامہ نوری صاحب نے بات کیا ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ اس طرح لائیو پروگرام یا مناظروں میں وہ نہیں شرکت کرتے رہے، تو کچھ ڈیوائسز کا لوگوں کو اتنا معلومات نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا نا پہلے یعنی وہ نہیں وہ تو مناظر اسلام ہے بھائی، مناظر اسلام، شیر پنجاب مناظر اسلام، بولو پہلوان۔ سر وہ ڈیوائس پر لائیو مناظرے اس طرح نہیں کیے جیسے کہ آج کل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں، اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا نا۔ کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں وہ تو یہ کون سے ان کے ذہن میں زیادہ حافظ خادم حسین صاحب کون سے ایکسپرٹ ہیں وہ انٹرنیٹ پہ مناظروں کے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس سے تو فرق تو نہیں پڑتا، انسان کیمرے کے سامنے مناظرہ کرے یا کسی مجمع میں کرے نا، اس سے تو اتنا فرق تو نہیں پڑتا، بات تو دلائل تو ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو یہ بھی کون سے ایکسپرٹ ہیں؟ چلیں باہر۔ شیخ صاحب کیمرہ شاہد کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ پتہ ہی۔ جی سر، صرف 1 منٹ اور سنیں میری۔ جی سر۔ جب خلافت پہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پہلے اپنے خلیفہ کا ایمان ثابت کرو پھر خلافت ثابت کرو، تو آپ کی جو مین گرفت ہے نا وہ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہمیں ان کے عدم اسلام کے پاس ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے سورہ حجرات، نہیں، ہمارے پاس سینکڑوں دلیل ہے، ایک دلیل 2 دلیل نہیں ہے۔ سر دیکھیں نا میری بات سنیں، یہاں پہ حبت اعمال کے آپ قائل ہیں، حبت اعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے پاس عمل ہو، یہاں تک ان کا عمل خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے میں ویسے چلوں گا، جو موضوع آپ لیں گے میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، جیسے آپ چلیں گے ویسے چلیں خادم حسین صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے سورہ حجرات پر، اگلا پروگرام اب ہمیں وقت دے دیں حدیث قرطاس پر، ٹھیک ہے نا، اگلا پروگرام جب ہوگا 1 ہفتہ 2 ہفتوں کے بعد حدیث قرطاس پہ آپ سے مناظرہ ہوگا، صحیح ہے، وعدہ ہے؟ نہیں، سورہ حجرات پہ پہلے، اس کے بعد جو آپ کہیں۔ میں قبول کیا نا، میں نے کہا آج سورہ حجرات پہ بات کریں گے، قبول کیا، آج میں سورہ حجرات میں نے کرنا نہیں تھا، میں نے آپریٹر کو بتایا تھا کہ سورہ حجرات پہ کسی کی آپ نے کو ٹائم نہیں دینا، قبول نہیں کرنا، چلے آپ آ گئے، ایوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کریں، بات کرتے ہیں سورہ حجرات پہ آج، لیکن اگلا مناظرہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں گے سورہ اس پہ حدیث قرطاس، قبول ہے؟ آپ پہلا مناظرہ آج کریں، سوموار کو کریں سورہ حجرات پہ، اس کے بعد دوسرا مناظرہ جب آپ کہیں گے میں حدیث سوموار کو نہیں، آج ہی کریں گے بھائی، آج ہی ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہوگی، بسم اللہ، ٹھیک ہوگی۔ آپ صاحب مان گئے ہیں، ٹائم وقت ضائع نہ کریں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب اپنی زبان سے کہہ دینا کہ میں نے مان لیا ہے کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں قرطاس پہ گفتگو کریں گے، کہہ دیں جی انشاءاللہ اگلا مناظرہ ہمارا حدیث قرطاس پہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ 1-2 ہفتوں میں ہوگا نا، اسی 10-15 آگے دنوں میں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ جو ٹائم کا تعین کریں ابھی سے، مناظرہ ہوا نا دعویٰ، خادم صاحب ٹائم کا تعین کریں ابھی، اس ہفتے کو چھوڑتے ہیں، اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے حدیث قرطاس مناظرہ کریں۔ اگلا جو ہفتہ آ رہا، اگلا جو ہفتے والی رات آ رہی نہیں، اس سے اگلے والے پہ حدیث قرطاس پہ گفتگو ہے ان سے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ 15 دن کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد، جی سر۔ اچھا حضور، گزارش یہ ہے، آپ ہیں مدعی شیخین کے عدم ایمان کے، جی کیا ہوگا شیخ صاحب؟ وہ تو لگتا ہے نیٹ بند ہو گیا ان کا، اب شاید آ جائیں، مجھے جو لگ رہا ہے ان کے اپنی ہاتھ گئی ہے فون کی طرف، یہ جو ان کی انگلی نظر آ رہی ہے فون کی طرف بڑھ گیا، شاید ان کے ہاتھ لگی ہے، غلطی سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان کا نیٹ ویک ہے، پہلے بھی انہوں نے میسج مجھے کیا ہے کہ نیٹ ویک ہے۔ اچھا کاظمی صاحب السلام علیکم، ان کو 2-3 منٹ دیتے ہیں، اگر ان کا کنیکٹ ہو جاتا ہے تو صحیح ہے بھائی، آگے بڑھتے ہیں، آ گئے شیخ صاحب۔
جی مائک آن ہو گیا سر، مائک آن ہو گیا ہے سر. اچھا قبلہ، گزارش یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم کوئی اتنے بڑے مناظر نہیں ہیں، اور ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جو سن رہے ہیں دوست، ان کو بات سمجھ آنی چاہیے صحیح طریقے سے. اس میں ہارنا جیتنا، ضد پہ اڑنا، یہ ہمارا نہ مقصد ہے، نہ ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کا موقف بھی صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھ آئے، اور میرا موقع بھی لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے. یہ اس بات کو ہم تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ اس میں مدعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شیخین کے عدم ایمان کے آپ دعوے دار ہیں، اور میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں ہیں، میں آپ سے پوچھتا جاؤں، آپ ایک سیکنڈ کے اندر بات جواب دیتے جائیں تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے آپ کا موقف کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم پہلی ٹرم 15 منٹ کی کرتے ہیں، اس کے بعد 10-10 منٹ کی کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جو فیصلہ ہوگا پھر وہ عوام خود کریں. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ جو سوال کریں گے نا اس کے مقابلے میں میں بھی ایک سوال کروں گا. آپ جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا. اچھی بات. پہلا سوال یہ ہے سر، آپ شیخین کے عدم ایمان کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے جی جی. دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ اس عدم ایمان کے دعویٰ کے بعد آپ حضرات شیخین کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کافر، منافق یا مرتد؟ کون سی کیٹیگری میں ان کو اس سے پہلے بھی منافق سمجھ، اس کے بعد بھی منافق ہے. ان کا ارتداد جو ہے، ان کا ارتداد اس طرح ارتداد نہیں ہے یہ جا کے مثلا عیسائی بن گئے یا انہوں نے جو ہے قرآن کا انکار کر دیا. ان لوگوں نے، ان کا ارتداد اس طرح ہے کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اہانت، دین میں بدعتیں داخل کرنا، اور عدم تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسلام سے دشمنی کرنا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی کرنا. جی سر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ لفظ بیان فرمائے، کافر سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں یا؟ تو عرض یہ ہے کہ کافر، منافق، مرتد، ٹھیک ہے نا، ان میں جو آپس میں جو تناسب ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان میں آپس میں تضاد کا نسبت ہے کہ شخص یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا. اس طرح نہیں، شخص یا کافر ہوگا یا مرتد ہوگا. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. در حقیقت منافق جو ہے کافر کے اقسام میں، منافق کافر کے اقسام میں سے. کافر کے 2 قسم ہیں. ایک وہ کافر ہے جو عام کہتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، جیسے مثلا ٹرمپ صاحب ہیں یا بائیڈن صاحب ہیں یا مودی ہیں، ہندوستان کے مودی، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا دین اور ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہے. ایک کافر وہ ہے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، ظاہر میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں بھی آتا ہے، جہاد کے لیے بھی نکلتا ہوگا، لیکن وہ دل میں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. دل میں کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس طرح کہنا غلط ہے کہ یا تو منافق ہے یا کافر ہے. نہیں، کافر اگر ہے تو کافر کے کس اقسام میں سے؟ کافر کے اقسام میں ایک کافر ہے جو علناً کافر ہے، ایک کافر ہے جو منافق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ان شیخین کو کس طرح مانتے ہیں؟ صحابہ میں جو منافقین ہیں، منافقین کے ان اقسام میں سے جانتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کلیئر بتا دیں آپ کو ساری تعریف کیا ہے، مرتد کیا ہے یہ جانتے. آپ موقع پہ ایک منافق مانتے ہیں یا مرتد مانتے ہیں؟ ایک جملہ بیان کر دیں تاکہ میں اگلا سوال کروں. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین سے پلٹ جائے، دین سے پلٹ جائے. تو ہمارے نزدیک یہ شروع میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ یہ شروع میں یہ بڑے اچھے مسلمان تھے، بعد میں یہ مرتد ہو گئے. نہیں، یہ کبھی اسلام میں صحیح طریقے سے داخل بھی نہیں ہوئے، کبھی ابداً. ان کا شروع سے اسلام جو تھا ایک ظاہری اسلام تھا، وہ دل سے اسلام نہیں تھا. اور ہر زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے میں اور ان کی وفات کے بعد مختلف لمحات پر ان کا جو اندر کا جو چھپا ہوا حقیقت ہے وہ ہمیشہ سامنے آتا رہا. تو ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ مخلص مسلمان تھے، بعد میں ان سے غلطی ہو گئی، یہ مرتد ہو گئے. نہیں، آپ ان کو منافق کی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں؟ جی سر. طارق محمود صاحب، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے سر. اور اگلا سوال ہے سر میرا یہ کہ منافق، کافر، مومن، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو جہل جو ہے یہ اٹل کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. عبداللہ بن ابی اٹل منافق ہے، اس کے نفاق میں شک کرنا بھی کفر ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹل مومن ہے، ان کے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے. یعنی جن پر نص قطعی موجود ہو ان کے ایمان میں یا ان کے کفر میں شک کرنا کفر ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ یہی آپ بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا آپ اس کے برعکس کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں؟ کس پہ؟ مثال کے طور پر ابو جہل جو ہے اٹل کافر ہے، نص موجود ہے، اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. عبداللہ بن ابی کا منافق ہے، اٹل منافق ہے. کوئی اگر اس کے نفاق میں، کیونکہ اس پر نص قرآن موجود ہے، اس کے مطلب نفاق میں کوئی شک کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے.
اگر اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے ایمان پر نص موجود ہے، ان کے ایمان پر کوئی، ایک منٹ بات سنیں، ان کے ایمان پر کوئی شک کرے وہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے۔ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی نص موجود ہو، کوئی اس کی نص کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے؟ آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر نص کسی کے لیے ثابت ہو جائے نا، اگر کسی کے لیے ثابت ہو جائے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، جاہل ہمیشہ معذور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے دنیا میں جو ابو جہل کو جانتا ہی نہیں، ابو جہل کا نام ہی نہیں سنا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ابو جہل نام ہی نہیں جانتا وہ کون ہے، عبداللہ ابن ابی بھی کو نہیں جانتا، تو وہ اس کو ہم نہیں کہتے بھائی اس نے ابو کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بھائی عبداللہ ابن ابی مسلمان ہے کافر ہے مجھے پتہ ہی نہیں، ابو جہل مسلمان ہے کافر ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، یہ کافر نہیں۔ جس کے لیے ثابت ہو جائے، جی ہاں، اگر ثابت ہو جائے کسی شخص کے لیے کہ فلان شخص دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اگر کسی کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اس کا دشمن تھا، غدار ہے، اس نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، اس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود وہ کہتا ہے یہ مسلمان مومن ہے بلا شک بلا ریب، ایسا شخص دشمن نبی ہے، دشمن رسول ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے جس کو پتہ ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے جی، اس کو پتہ ہی کہتا ہے فلان شخص اچھا آدمی تھا، اب اس کو پتہ نہیں تھا واقعی وہ آدمی کیسا تھا، ٹھیک ہے نا، تاریخ میں جن حقائق کو چھپایا گیا ہے، جن کو مخفی رکھا گیا ہے، وہ بیچارہ اس پروپیگنڈے میں بھی تک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حقائق کا، تو ہم نہیں کہتے وہ کافر ہے، کہتے ہیں مسلمان ہے لیکن وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں، وہ خطا پر ہے۔ ایک تو جاہل ہے نا، لا علم ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے ایسا کرے، جو بھی شخص دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان کر کے یہ دشمن نبی ہے، اس سے پیار کرے اور کہہ دے مسلمان ہے، یہ بڑا اچھا ولی اللہ کا ولی ہے، تو اس سے بدتر کافر ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ٹھیک ہو۔ اگلی بات، قرآن میں ایک قانون ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے مرد یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ بھی اسی عقیدے کو مانتے ہیں، یعنی اس پر چوری ثابت ہو جائے تمام قوانین کے مطابق؟ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ کسی پہ حد جاری کرے۔ اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، اب یہ آپ کوئی چوری کرے نا، مکے میں ہوتے ہیں، مدینے میں ہوتے، کسی نے چوری کیا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ جا کے کاٹ دیں۔ مسلمانوں کا کام ہے اس کو لے کے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، حدود جاری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء طاہرین کا کام ہے، حدود ان کے اختیار میں۔ حدود اس طرح نہیں ہے کہ ہر ایک گلی محلے میں ہر ایک کو پکڑ لو بھائی اس نے چوری کے ہاتھ کاٹ دو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ ٹھیک ہے، اللہ کے سب قوانین ٹھیک ہے بھائی، کوئی کافر ہوگا جو کہے گا ٹھیک نہیں؟ ہمارے نزدیک حضور والا جو توہین کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرے وہ کافر ہے، اور اس کے سب اعمال حبط ہیں، یعنی برباد ہیں۔ آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت کا خیال نہ رکھے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے دل میں حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حرمت نہیں رکھتا وہ کافر ہے جی، وہ آواز بلند کرتا ہے وہ کافر ہے۔ طارق محمود صاحب، آپ نے ہمارے یہ چند معروضات جو تھیں آپ نے بغور سماعت فرما لی، اور انشاءاللہ العزیز ہم انہی کے تحت رہ کر گفتگو کریں گے، اور پہلا ٹائم جو ہے مقرر فرما لیں جناب حسن اللہ یاری صاحب سے کہ 15 منٹ کی ٹرن ہے آپ کی، آپ ان کے عدم ایمان پر دلائل دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ان کے ایمان پر اور حضرت کے تعصب پر میں انشاءاللہ العزیز ان کا رد کروں گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو، تمام سننے والوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ جی اچھا کہ محترم شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا نا میں بھی سوال کروں۔ اچھی بات، جی انہوں نے بالکل، کافی سوال کیے۔ یہ جو سورہ حجرات کے آیات نازل ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ شریف میں وفد بنی تمیم آئے تھے، اور وہاں پر ابو بکر اور عمر تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آواز بلند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور یہ آیات نازل ہو گئے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ یہ آیا اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی سعد بن معاذ کے حیات میں، اور وہ ان کی وفات ہے غزوہ احزاب میں، ان کی وفات، ان کی شہادت ہے غزوہ احزاب کے بعد؟ کیا آپ مانتے ہیں اس کو یا نہیں مانتے؟ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا لکھا گیا ہے یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے، یہ جو میں نے اگلا لکھا ہے، وہ جو مسلم شریف والی حدیث پاک ہے اس کے آگے 3 حدیثیں ہیں، امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اسی حدیث کا رد وہیں پر موجود ہے، اسی صفحے پر موجود ہے، اگلے 3 نمبروں پر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ فرماتے ہیں کہ وہ 2 مرتبہ، مکمل سنیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں 2 مرتبہ تیار۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی پہ لکھا ہے کہ کسی ایک حدیث میں سعد کا ذکر ہے، دوسرے میں سعد کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کہہ رہا ہے کہ سعد والی حدیث جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں 2 بار، ٹھیک ہے، آپ مان گئے 2 بار کہنا آپ قبول کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب ان یہ دونوں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, اور وفد بنی تمیم بھی آیا, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہہ رہا ہے کہ فلانے شخص کو تم امیر بناؤ, دوسرا شخص کہتا ہے تم فلانے کو امیر بناؤ. ٹھیک ہے نا. آپ کے کتب میں, سیرہ کے کتب میں, تاریخ کے کتب میں, احادیث کے کتب میں کہیں ایسا لکھا ہے, آپ کے پاس کوئی نقل, کوئی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے طلب کیا کہ بھئی آپ بتائیں مشورہ کیا ہے آپ کا, یا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ یا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ انہوں ان سے رائے طلب کی ہوگی, ان کا مشورہ طلب کیا ہوگا؟ یہ بات آپ اپنی ٹرن میں سوال کریں گے, انشاءاللہ میں اس پر جواب دوں گا. آپ نے اتنی سوالیں کیا, بھائی میں نے اسی موضوع سے متعلق سوال کیا ہے, آپ نے کہا تھا کہ جواب. آپ کے پاس حدیث روایت ہے کہ ان سے مشورہ مانگا گیا یا نہیں ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں ہاں یا نہ. مشکل ہے بھائی, کون سا مشکل ہے؟ سر میں اس پر انشاءاللہ دلائل دوں گا نا سر. دلائل پھر دے دینا. ابھی آپ سے صرف میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی حدیث ہے, کوئی روایت ہے کہ ان دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا, یا ایسے شروع ہو گئے تھے مشورہ دینے بغیر استشارہ, بغیر مشورہ طلب کا ایسے شروع ہو گئے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. ان کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے مشورہ کیا کرو. اس پر حدیث اس مجلس میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب کیا نہیں؟ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کوئی منصب دیا ہے کہ ان کو اللہ نے جس پہ وحی آتا ہے اس کو کہتا ہے نا ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں, کسی اور کی اتباع ہی نہیں کرتا, نہ اجتہاد کی نہ کسی. یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کو مشورے, اچھا مشیر بنایا تھا اللہ نے, وہ کون سی آیت ہے بھائی کہ اللہ نے ان کو مشیر بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ یہ دونوں جو ہے سسر مشیر ہیں بھائی. اب قرآن پہ بھی انہوں نے آیتیں نازل کرنا شروع کر دیا بھائی. ایسی بات نہیں ہے, آپ یہ سوال اٹھائیں گے میں اس پر دلائل دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ سوال کا جواب نہیں دے رہے. ابھی سے انہوں نے اپنا غلط بیانی ان کی ثابت ہو گئی ہے. میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا, یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا. ان سے کیا دلیل مشورہ طلب کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ کہہ دیں ہاں ہے, میں بعد میں حدیث دکھاؤں گا, یا کہہ دوں کہ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث. میں آپ کو دکھاؤں گا, حدیث دکھاؤں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب شیخین سے مشورہ کیا کریں. شیخین سے اگر تم نے ایسی کوئی نہ دکھا سکا کہ شیخین سے مشورہ کرو, ٹھیک ہے نا, اگر نہ دکھا سکے تو تم اسی وقت ختم ہو, تمہارا اسی وقت تمہاری شکست ہے. تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پہ تم نے جھوٹ باندھا ہے. اگر تیرے پاس کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ شیخین سے تم مشورہ لینے کے پابند ہو, حدیث میں دکھاؤں گا, دکھا دیں گے کہ شیخین سے ابو بکر عمر سے ان کو حکم ہے. اس واقعے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب کیا تھا؟ میں نے کہا یہ اگلا سوال میں اپنا موتوں میں سمجھ گیا آپ کا جواب. بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے مشورہ طلب کرو, اگر وہ نہ دکھا سکے تو اسی وقت تمہارا شکست ہے. سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا میں اپنا سوال دوبارہ دوہرا رہا ہوں. آپ لگا رہے ہیں, میں نے نہیں لگائی. اس موقع پر کی قید آپ لگا رہے ہیں, میں نے نہیں لگائی. نہیں لگائی نا, تو اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے اوریجنل اصلی سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. آپ اس کو گول کر رہے ہیں بھائی کہ کیا اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مشورہ کیا یا ایسے ہی شروع ہو گئے وہ دونوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں, آپ اور ہم ایک مستقل گفتگو کر رہے ہیں, ایک جملے کے بعد. بھائی صاحب آپ سوال کا جواب دے دیں, یا کہہ دیں کہ مشورہ طلب کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس واقعے میں. کہہ دیں میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ نے مستقل حکم فرمایا محبوب آپ ان کو مشیر بنا لیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ یہاں پہ ان سے مشورہ بنایا لیا تھا؟ چلیں اچھا اوکے سمجھ. اگلا سوال سن لو مولوی صاحب سن. یہاں پہ ان آیات کا نزول کا ابتدا یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے جو تم ایمان کا اظہار کرتے ہو, اللہ پہ سے آگے نہ بڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نہ بڑھو, اور اللہ کا خوف کرو. اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اللہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دو خلیفہ صاحبان کے فعل میں اور اس آیت میں کیا تناسب ہے؟ ان دونوں نے کوئی کیا ایسی حرکت بجا لائی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ تقدم تم کر رہے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کر رہے ہو, آگے بڑھ رہے ہو. انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ اس آیت کا ان کے فعل سے مناسبت ہے, کہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو فعل انجام دیے وہ مجھ پہ سبقت ہے, ٹھیک ہے نا. شیخین کے فعل میں اور اس آیت میں کیا مناسبت ہے مجھے بتانا ذرا. رضوی صاحب, خادم حسین صاحب, آپ یہ بتائیں, پریشان ہو گیا. آپ یہ بتائیں, اب مجھ سے سوال نہ کرو. آپ نے جتنے سوال کیے تھے نا میں نے اس کا جواب دے دیے. میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اس وقت, اب جواب دے دو میرے سوال کا. میں نے آپ کے موقف کی تنقید چاہیے سی, سوالات نہیں کیے تھے. میں نے آپ کے موقف کو سمجھنے, میں بھی آپ کے موقف کی تنقید چاہتا ہوں. میں بھی کس کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں آپ کے موقف کی تنقید چاہ رہا ہوں.
अच्छा, آپ ابھی سے پریشان ہو گئے. اس طرح کریں. آپ سنیں نا پرانے سنیں پلیز سنیں. یہ جو کچھ ایسے میری عرض سنیں، یہ نا خادم حسین صاحب کچھ کا جب مدعا ہے یا نقطہ نظر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے نا یہ ذرا لینتھی ہیں. نہیں لینتھی، مختصر جواب دے دیں بھائی، جیسے میں نے مختصر جواب دیا تھا نا، یہ مختصر جواب دے دیں کہ بھائی شیخین نے جو فعل بجا لایا ہے اس میں اور آئے مبارکہ میں کیا تناسب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. اوے تم مجھ سے آگے بڑھ گئے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. انہوں نے کون سی حرکت بجا لائی ہے کہ اللہ اس لہجے سے خطاب سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا. جب اللہ ہی نے مشیر بنائے تھے تو اللہ خود کی ڈانٹ کیوں رہا ہے؟ اللہ نے جب مشیر بنایا نا، مشیر کو اللہ ہی ڈانٹ رہا بھی. تو اللہ ڈانٹ سکتا ہے نا، اللہ تو بڑا ہے نا. وہ غلط کیا ہوگا تو ڈانٹ رہا ہے نا، اچھے کام پہ تو کوئی نہیں ڈانٹ رہا نا، غلط ہی کیا ہوگا نا. وہ کون سا فعل بجا لایا ہے، کون سا فعل بجا لایا ہے کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے. اب نا ٹائم ختم ہو گیا، جو ڈسکشن کا نہیں ابھی اس نے میرے صرف ایک سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب نہیں، تیسرے کا نہیں دیا. ابھی میرے پاس مزید سوالات ہیں. آپ کا سوال اس نے مجھ سے کتنے سوال کیے ہیں؟ اس نے مجھ سے، میں نے ایک سوال ڈاج کیا بھائی، وہ چھوٹے میں نے ان کے ایک سوال ڈاج کیا کہ میں سوال کا جواب، میں نے گولا ہیرا پھیری کہ میں نے مجھے جو آتا تھا ایمانداری سے اپنے دل، بغیر تقیے کے اپنے دل سے جواب دیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ شخص جب سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. آپ نے مرتد کا جواب تفصیل سے بالکل جواب دے دیا. دوبارہ تکرار کریں، میں جواب دیتا ہوں. اگر اس کو سمجھ نہیں آئی میرا جواب دوبارہ تکرار. میں نے کہہ دیا کبھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو مرتد کیسے ہوں گے؟ یہ ظاہری اسلام میں صرف تھے، ٹھیک ہے نا. میں نے واضح کر دی میرا جواب. اگر میرا جواب اس کے لیے واضح نہیں ہے میں دوبارہ دوہرا لیتا ہوں اپنے جوابات. اب یہ جو ہے نا میرے سوالات کا جواب دے دیں. نہیں سنیں پھر رضوی صاحب، خادم حسین صاحب، رضوی یا نہیں ہے پتہ نہیں، خادم صاحب علامہ صاحب اس کو نہ بچائیں پلیز. طارق احوان صاحب آپ جو ہے نا منصف ہونے کا مقام اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، آپ نیوٹرل رہیں. آپ نے خود مجھ سے کہا کہ ان سے سوالات کرو، ٹھیک ہے نا. اب سوالات آ گئی نا تو آپ پنس گیا. جواب دے دیں کہ شیخین کے فعل میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقدم نہ لو. تناسب کیا تناسب مجھے بتا دینا. ہائے ختم ہو گیا مناظرہ، ہی ختم ہے جی، مناظرہ ہی ختم ہے سمجھنے والوں کے لیے. جواب نہیں دے سکا، مناظرہ ختم ہے. اعتراف کر لی تم نے، پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، دوسرے کا نہیں دیا، آپ اعتراف کر گئے ہمارے موقف کا. ہمارا موقف ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین. دونوں ہم کہیں گے بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں، تو سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دے دو نا خادم حسین صاحب، سوال کا جواب دے دو. کون بھاگ رہا ہے؟ اس طرح بالکل نہ کریں، اس طرح بالکل نہ کریں. یہ کیا طریقہ کار؟ طریقہ کار یہی کہ آپ نے سوال کیا، اب میری باری ہے، میرے سوالوں کا کیوں نہیں جواب دے رہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، مجھے نہیں ہے. ہر بات سنیں نا، تو آپ بات سنیں، اس طرح نہ کریں. بھاگنا چاہتے ہیں تو آپ بھاگ جائیں. آپ بھاگ رہے ہیں کہ سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں. کمر توڑ سوال ہے، پریشان مولوی، پریشان جواب نہیں ہے. مولوی ان کو جواب دینے دینا، ایوان صاحب ان کو جواب دینے دینا پلیز. علامہ صاحب دے دیں، دینے ان کو جواب سنیں دیتے ہیں جواب. جو بھی معقول آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ پسند آئے نہ آئے جواب دے دے بھائی. وہ نہ کہہ دے کہ میں بعد میں جواب دوں گا، یہ جواب نہیں چلے گا کہ بعد میں دوں گا، نہیں ابھی جواب دے گا. مختصر جو صحیح غلط جو بھی ان کا. میں عرض کرنے لگا تھا وہ جواب لمبا تھا نا، جواب تھا لمبا، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جو جواب تھا انہوں نے اگلے. ابھی ہم نے جو جھگڑا کیا نا، ابھی 10 منٹ ہو گئے نا، ہم جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں. اس میں وہ جواب 3-4 دفعہ دے چکے ہوتے ہیں اس سوال کا. اگر آپ ان کو دبائیں نا کہ تم جواب دے دو، جواب 1 منٹ 2 منٹ میں جواب ختم ہو جاتا ہے. کہ بھائی یا کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا، کہتے ہیں نہیں آتا بھائی، مجھے اس کا مطلب نہیں آتا، یا کہتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے فلان وجہ. میں نہیں کہوں گا کہ جواب تمہارا مجھے پسند، میری پسند کا جواب نہ دے، اپنی پسند کا جواب دے دیں، لیکن جواب دے دیں. نہیں، جب سورت کی 5 آیات کا نزول ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، بلا وجہ تو نہیں ہوتی. بالکل وہ بتائے نا وہ جواب، وہ چلے گئے بیچارے. میری بات ان سے مناظرہ کرنا ہے، آ گئے بھائی، جواب لینا ہے. جی بسم اللہ. اب میوٹ ہے ان کو، مائک کھول دیں اپنا خادم صاحب، مائک کھول دیں. سر میرا موبائل نہ اصل میں نا تو ڈیٹا آن ہے، چلی نہیں کیونکہ لائٹ نہیں چلے پا، تو موبائل بند ہو گیا. لائٹ سے بہترین ہے آپ کی لائٹ، ہمیں نظر آ رہی ہے، فرسٹ کلاس لائٹ ہے آپ کے پاس. جی شیخ صاحب جواب دے دیں. وہ کوئی اچھا انٹرنیٹ کا انتظام کرتے تھے خادم صاحب، پیسہ زیادہ دے دیتے، 200 روپے مزید دے دیتے، اچھا انٹرنیٹ لے لیتے نا.
اتنا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں مناظرے کے لیے. اگلی بار انشاءاللہ اگلی بار یہ دقت نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے. چلیں. میں سیدھا سیدھا یار وہ سیدھا کر لیں بھائی, سیدھا کر لیں. ہاں زندہ باد. جی حضرت آپ حکم فرمائیں, گفتگو دورانیہ مقرر کریں اور گفتگو باقاعدہ. نہیں, سوالات کا جواب دیں گے تو مناظرہ شروع ہوگا نا. آپ نے جب خود کہا کہ مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے تو سوال کا جواب دے دیں. صاحب دیکھیں بات سنیں, سوال کا جواب نہیں آتا بھائی تو کہہ دو جواب نہیں آتا, تیرے پاس جواب نہیں ہے تو ختم ہے, موقف ہمارا ثابت ہے. جواب ہے تو جواب دے دو. مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر. بسم اللہ. مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک موقف ہے, اس موقف کو جاننا میرا فرض ہے, کیونکہ کہیں ایسی باتیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان متفقہ ہیں اس پر ہی ڈسکس کرتے رہیں اور لوگوں کا ٹائم ضائع ہو. ہم نے سوال اس لیے کیا تھا جو اختلافی پہلو ہے اس بات سنیں. ارے مجھے جاننے کا حق تھا, کہیں ایسا نہ مجھے جاننے کا حق نہیں ہے, میں آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور آپ کا موقف کچھ اور ہو. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. اگر آپ سوال پہ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ پہلی اور کہہ دیں, مجھے مینشن کر دیں کہ یہ سوالات ہیں, ان کا جواب دینا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو پہلی ہی ٹرن میں اس کا جواب دیکھیں. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ ایک شریک مناظرہ کی حیثیت سے آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں, وہ تنقیح کے لیے آپ پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بھی پوچھنے کا حق ہوگا. میں آپ کے موقف کو سمجھنا چاہتا تھا. بالکل, موقف سمجھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس سوالات ہیں. اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا, دیکھیں اب سب لوگوں کو یاد ہے, ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات ہیں. اگر آپ سوال مجھ سے پوچھیں گے, کیونکہ آپ ایک شاگرد کی حیثیت سے تو نہیں آئے کہ میں استاد ہوں آپ شاگرد ہیں, پھر تو اگر شاگرد ہیں تو آپ سوال کریں, میں میرا کام جواب دینا. آپ ایک مناظر کی حیثیت سے آئیں. اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات, آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا, تو جواب دے دو نا. ابھی شیخین نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے. ہاں بتاؤ. آپ سوال کریں گے میں اتنے منٹ میں آپ کو جواب دوں گا. آپ 5 منٹ میں سوال کریں, میں 5 منٹ میں جواب دیتا ہوں. جی بسم اللہ. 25 منٹ ہو گئے گفتگو کا. ابھی ہم نے ٹائمر تو نہیں لگایا تھا نا, آپ سوال کر رہے تھے, مجھے ٹائمر لگایا تھا میں نے. آپ میرے سوال کا جواب دیں نا, سوال سمجھ آئیے. ابھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نا, پہلے سوال کر لیں 5 منٹ, میں پھر اس کا جواب. اس میں ٹائمر ہی نہیں بھائی, آپ کیوں ہیں ابھی قواعد بنا رہے ہیں بھائی. آپ ایوان صاحب ان کو سمجھا دیں, میرے سوال کا جواب دے دیں. یہ ڈرامے کھیلنا بند کریں. 5 منٹ میں آپ سوال کریں, 5 منٹ میں جواب دوں گا. صرف مختصر جواب دینا, جیسے میں نے مختصر جواب دیا تھا نا, 2-3 لمحوں 2-3 جملے میں مختصر جواب دے دو. قرآن پاک کی پہلے کیا 25 منٹ تک ہم اسی گفتگو میں الجھ گئے ہیں. 25 منٹ تک میں نے کہا تھا گفتگو اسی میں گزر گئی ہے. بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ سے ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے, جو پہلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان کا ادعا کرنے والو, ایمان کا اظہار کرنے والو, اللہ پہ آگے نہ بڑھو, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے بھی آگے نہ پڑھو, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو. اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے. یہ آپ معترف ہیں کہ یہ اسی واقعہ میں نازل ہوئی. شیخین کا کون سا ایسا فعل ہے بھائی, انہوں نے کیا کیا تھا مجھے بتائیں نا, کہ اللہ نے یہ نازل کیا, کون سا فعل؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ پہ سبقت نہ کرو اور میرے حبیب پہ سبقت حاصل نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ نا سوال کتنی دفعہ دہرائیں گے؟ 15 منٹ ٹائم دے دیں اس کو. مناظرہ بھی شروع نہیں ہے, آپ صرف اپنے موقف کا اظہار کریں, دلیل وغیرہ نہیں مانگ, صرف موقف کا اظہار کریں. چلیں, اس کے پاس جواب نہیں ہے, جواب نہیں, اگلا سوال کرتا ہوں. جواب نہیں ہے, اگلا سوال کرتے ہیں بھائی. جواب سنیں ابھی جواب شروع سے دے دیتے نا. پہلا جواب سنیں. سورت تفسیر فیضان الرحمن, تفسیر نور الثقلین, تفسیر قمی اور تفسیر الکوثر, تفسیر انوار نجف. ان میں پہلی آیات کے کریمہ کے تحت شیخین کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. تیرے عقیدے کے مطابق تو ہے, آپ کے عقیدے کے مطابق بخاری مسلم میں تو ہے نا. اور کوئی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آیت ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی. اگر ذکر نہیں ہے, یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی نا. آپ مختصر جواب مانگ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ ٹھیک ہے بھائی, تفسیریں ہیں. آپ اپنے عقیدے کے مطابق جواب نہیں دیں گے بھائی, آپ کے اپنے عقیدے میں. دوسرا سوال آپ سے ہے, اگلا سوال سن لو بھائی شیخ صاحب.
اب یاد کرو اس دن دیکھنے والے لوگ جو لوگ مشاہدہ فرما رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ شیخ نے بالکل میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ڈاج کیا، پھر ڈاج کیا۔ اگلا سوال سن لو، اگلا سوال سن لو، ڈاج کیا بھائی، تیرے پاس جواب نہیں ہے، مناظرہ ہم جیت چکے ہیں، مناظرہ ہی ختم ہے، مناظرے سے پہلے مناظرہ ختم ہے، جیت چکے ہیں۔ اگلا سوال سن لو شیخ صاحب اگلا سوال سن لو۔ طارق محمود صاحب اگر اسی طرح مناظرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مجھے آج کر کے جائے گا، اس لیے آپ نے سوال کرنے تھے نا، اب میری باری ہے سوال کرنے کا، اب برداشت کرو شیخ صاحب، اب برداشت کرنا ہوگا، سوالات آ رہے ہیں۔ ہاں تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، وہ کوئی جواب ہے؟ تفسیر نور بخاری میں تو لکھا ہے نا، مسلم میں تو لکھا ہے، آپ کے کتب میں تو لکھا ہے، انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ اللہ نے یہ نازل کی؟ جواب نہیں دے رہا۔ اچھا اب آپ سے سوال یہ ہے، اب آپ سے سوال یہ ہے میرے بھائی، سن لو، مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، ٹھیک ہے نا، وفد بنی تمیم مہمان آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، ان کی تعظیم ایمان کا اصل ہے، جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے بھائی۔ میں سوال نہیں کروں گا کہ وہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سوال کرنا ہی بیکار ہے، سوال کرنا ہی بیکار ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت نہیں کرتا وہ کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے احترامی کرتا ہے وہ دین سے خارج ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اب سوال ابھی نہیں آیا، سوال سن لو، سمجھ لو سوال کیا ہے، پھر جواب دے دینا۔ یہ شیخین نے جو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوئی حدیث نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بار بار پوچھا کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ مانگا ہو؟ آپ نے سوال ڈاج کیا، جواب نہیں دیا۔ ان کے فعل میں اور اللہ کے آیت کے درمیان کون سی مناسبت ہے؟ آپ نے ڈاج کیا، جواب نہیں دیا۔ اچھا سوال یہ ہے، یہ انہوں نے جو کیا ہے بغیر پوچھے بغیر مشورہ دینا شروع کیا کہ فلانے کو امیر بناؤ، فلانے کو امیر بناؤ، ٹھیک ہے نا، آپس میں جھگڑا کیا، آوازیں بلند کیا آپ مجھے بتائیں، آپ اگر آپ آج جائیں گورنر پنجاب کے پاس یا اپنے شہر کے بڑے تاجر کے پاس، کسی بڑے کمپنی کے پاس، اپنے کسی سوال سن لو نا بھائی، اس کے سامنے آپ جا کے وہاں پہ جھگڑا کریں، آپ کو مکمل جواب دوں گا، 15 منٹ دینا پھر سوال تو سن لو نا، ڈر گیا بھائی، آپ اس کے سامنے جا کے جھگڑا کریں دوسروں کے ساتھ بغیر پوچھے، اس نے آپ سے مشورہ ہی نہیں لیا، آپ اس کو مشورہ دینا شروع کر دینا اور پھر وہاں پہ جھگڑا کر دیں، چچا بتیجا مثلا، ایک چچا دوسرے چچا کے ساتھ یا ایک دوست دوسرے گورنر کے سامنے، تو یہ کیا اس کے احترام ہے یا اس کی بے عزتی ہے؟ جواب دے دو ابھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی پہ بات کریں نا، 10 منٹ آپ سوال کریں، میں سوال کا جواب نہیں دے رہا نا، اب مناظرہ کا جواب مل گیا، سب کو جواب پتہ چل گیا، آپ جو سوال کے جواب نہیں دے رہے نا خادم حسین صاحب، طارق محمود صاحب، طارق محمود صاحب، طارق محمود صاحب، یہ علامہ صاحب، طارق محمود صاحب، مخاطب میں سوالوں کے جواب نہیں دے رہا بھائی، کسی سوال کے جواب نہیں، یہ مناظرہ کیا کرنا آپ سے، آپ سب پہلے سوالوں کا ریسرچ کرو نا پھر آ جانا، جب ڈاجی کر رہے مناظرہ ختم ہے، سب کو موقف ثابت ہو گیا بھائی، موقف ثابت ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، موقف ثابت ہو گیا ہمارا۔ آپ جواب دے دو، آپ گورنر کے پاس جاتے ہیں چیختے چلاتے ہیں، یہ اس کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے گورنر کی؟ ثابت ہو، آپ جواب دے دو نا، اگر جواب نہیں دے، آپ کا جواب نہ دینا میرے موقف کا اقرار ہے۔ الحمدللہ آپ کی جرت نہیں ہے میری ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی، سوال کا جواب دے دو نا، یہ لائیو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، آپ سوال کا جواب دے رہو۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہے، خروج من الدین ہے، نہیں، میرا سوال ہے، سوال کا جواب دو گے تو مناظرہ ہوگا، میں نہیں جانے دوں گا، سوال کا جواب دینا، ہاں سوال کا جواب دینا، تم ایسے ڈاج کر رہے ہو۔ طارق محمود صاحب یہ جواب مانگ رہا، مجھے 15 منٹ دے، میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ دیکھیں، میری عرض سنیں، اگر آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ویسے یہ اسی موضوع کے اوپر نا کافی سارے پہلے بھی ہو چکی ہیں گفتگو، ڈیبیٹ ہو چکی ہیں، تو کافی لوگوں کو پتا ہے کہ جو مدعا کیا ہے علامہ حسن رضا یاری صاحب کا، تو وہ جو مدعا ہے اس کو اپنے کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، حسن اللہ یاری صاحب کا ایک مختصر مطلب ایک سوال ہے کہ جس میں انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے حافظ خادم حسین صاحب سے، تو میں اب میرے پر اگر یہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ گفتگو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنا یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں
تو یہ سوال کچھ سوالات ہی رکھ رہے ہوتے ہیں نا, کچھ دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ان پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں. ان میں سے ایک دو سوال انہوں نے جو اٹھائے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میں 15 منٹ ان کو دیتا ہوں. نہیں جی 15 منٹ کیا, مجھے 15 منٹ دیا تھا آپ نے, میں نہیں مانتا اس بات, یہ بے انصافی ہے, بے انصافی ہے یہ. اس کو ان کو 15 منٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں, سوال یہ ہے بھائی, آپ گورنر پنجاب کے پاس جاتے ہیں, اس نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا, آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, کیا یہ گورنر کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے 15 منٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 1 منٹ کا جواب ہے. علامہ صاحب یہ جو باتیں یہ 1 منٹ 30 سیکنڈ میں اس کا جواب ہے. جواب سب کو پتا ہے, جواب سب کو پتا ہے, یہ گورنر کی بے حرمتی ہے, گورنر کی بے حرمتی ہے, کسی بھی بڑے شخص کی بے حرمتی ہے, اس کے سامنے چیخنا چلانا, دوسرے سے جھگڑا کرنا, یہ سب کو پتا ہے. یہ اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. آپ نے بہت تکرار, آپ نے ان سوالات 15 منٹ اس سوال دیکھیں, اس سوال کے جواب کے لیے 15 منٹ غلط ہے طارق محمود صاحب, بہت بے انصافی. سر میری گزارش تو 30 سیکنڈ میں جواب دے, 1 منٹ میں جواب دے دے. یہ بہت, میں نے گورنر کے متعلق پوچھا, آپ گورنر کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ چلاتے ہیں, یہ گورنر کی بے عزتی ہے یا اس کا احترام ہے؟ پہلی ٹرم میں سارے سوال تھے, میں کر دوں گا. پہلی ٹرن میں ٹرن ختم ہے, ٹرن ختم ہے جی, موقف ہمارا ثابت ہے. آپ جب خود کہتے ہو کہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے, اور اس سوال کا جواب نہیں دے رہے, آپ نے میرے موقف کا اقرار کر لیا, سب کو پتہ چل گیا جی. جب آپ ان سوالات کا جواب پیدا کرو گے نا, ڈھونڈ کے لے کے آنا, تحقیق کر کے لے کے آنا, پھر آپ سے مناظرہ ہوگا خادم صاحب. میں کام سوال کا جواب دے دو, مناظرہ شروع کرتے ہیں نا. آپ نے خود کہا تھا مناظرہ سے پہلے سوال جواب ہوگا, تو جب جواب ہی نہیں دے رہے تو کیا مناظرہ ہوگا؟ آپ نے خود شرط رکھا تھا سوال جواب کا. میں نے موقف اپنی ثابت کر دیا جی, لوگوں جان لو, میں نے اس کا موقف ثابت کر دیا, ختم ہے جی. سوال کا جواب دینا, بات کرنے کی الحمدللہ. بسم اللہ. مجھے بات میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں اس کی رافیت کی میں صبح قیامت تک کر کرتا ہوں. یہ بندہ کوئی سوال کے جواب دے. گورنر کے پاس آپ جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے چلاتے ہیں, یہ اس کی تکریم ہے, اس کی تعظیم ہے, یا اس کی بے احترامی ہے؟ قیامت تک تم میرے ساتھ اصولوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. اگر ہے آپ کے دم خم, آپ کے اندر جرت ہے, آپ جواب دے رہا, جواب کیوں نہیں دے رہا ہے مولوی صاحب؟ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ فریب کرتے ہیں. سوال کا جواب دینا بھائی, یہ جواب دو گے, جواب دو نا, پتہ چلے کہ آپ کا جواب کیا ہے. آپ کا کیا؟ اچھا دیتے ہیں جواب. ایک منٹ جواب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. چپ, ایک منٹ. میں نے جھوٹ بولا بھائی, ایک منٹ. آپ سب حافظ صاحب محترم, آپ علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہوتے ہیں سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے. یہ آپ کی زبان ہے. اب آپ نے سوال اٹھایا, آپ ان کو جواب کے لیے ٹائم زیادہ. بالکل, میں خاموشی سے سنوں گا. سوال میرا جو ہے نا اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ, میں خاموشی سے سنوں گا, میں برداشت کروں گا. جواب دے دیں. وہ تو کہتے ہیں میں جواب نہیں دینا. جواب لمبا ہوگا, وہ 15 منٹ کے لیے. اور بھائی گورنر کے سامنے, کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کے چیخنا چلانا, یہ اس کی تعظیم ہے یا اس کی بے حرمتی ہے؟ یہ توہین ہے. جس کا جواب کتنا لمبا ہوگا؟ دے دیں بسم اللہ, جواب دے دیں, جواب دے دیں. دے دے جی, تو آپ جو چیخنے چلا کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ موقف ثابت ہو گیا شیعوں کا. میں کروں بات شروع کرو نا. معافی بھی تو ہوتی ہے نا. یہ جو نسبت دے رہے ہیں گورنر سے, آپ اس کو کیوں سے بات ہوئی ہے, اور ٹیوٹر نہ بنے نا, آپ اس کو ٹیوشن پڑھانے شروع کر دیا سب کے. اوے اب خطبہ نہیں دینا, اوے نہیں خطبہ نہیں دینا, جواب دے دو. وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکرم سامعین کرام, توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ ایمان کی بات ہے, یہ خادم حسین نورانی کی بات نہیں, یہ حسن اللہ یاری کی بات نہیں, یہ ایمان کی بات ہے. میں نے قبر میں نہیں جانا, حسن اللہ یاری نے تمہارے ساتھ نہیں جانا. ایمان جائے گا. بات توجہ سے بھائی موعظہ نہ کرو, سوال کے جواب دے دو بھائی. کیوں موعظہ کر رہے ہو؟ 15 منٹ کس نے بولا جواب دینے کا؟ میں جواب دے رہا ہوں, آپ کو جواب دے رہا ہوں, بولنا نہیں, موعظہ کر رہا, کاٹا نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ سوال کا جواب دینا نا. آپ نے خطبہ شروع کر دیا, قبر میں جانا. طارق محمود صاحب یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بھاگنا چاہ رہا ہے, بھاگنا. او بھائی میں نے خطبہ دیا تھا, آپ نے مجھے جو سوال کیے تھے میں نے خطبہ دیا تھا یہاں پہ. لگا میں جواب دے رہا ہوں. ٹائمر کی ضرورت نہیں, سوال کا جواب دے دو. ٹھیک نہیں ہے, میں مناظرہ ہار جاؤں گا. ہار چکے ہیں, ہم نے اپنا موقف ثابت کر دیا. آپ ٹائمر لگائیں, میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. کیوں مناظرہ جب سوال جواب میں کیا ٹائمر ہوگا؟ سوال جواب میں نے ٹائمر لگایا تھا. نہیں.
کہاں بھائی طارق محمود صاحب اس کو کہہ دیں کہ سوال کا مختصر جواب دے دیں نا. کسی وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں ادھر چلاتے ہیں, یہ اس کی بے حرمتی ہے یا اس کا تعظیم ہے؟ اس کے لیے 15 منٹ کی ضرورت ہے. مختصر جواب دیا آپ نے, جھوٹ بولا ہے. میں نے کیا جھوٹ بولا؟ بھائی کتنا ٹائم دے دیں علامہ صاحب, کتنا ٹائم دے دیں؟ 2 منٹ اس کو دے دیں, 2 منٹ. سوال میں نے کیا بولا؟ آپ ایک بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں, شہر کے بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس چلاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, اس کی بے احترامی ہے یا اس کی عدم تعظیم ہے, عدم احترام ہے؟ صرف اتنا سوال ہے. 2 منٹ میں جواب دے, بس زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے نا, 1 منٹ کافی ہے اس کے لیے. 15 منٹ میں جواب دوں گا آپ کو. نہیں پھر اس سوال سب کو پتا ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے 15 منٹ کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے. آپ کو میں جواب دیتا ہوں, اس سوال کا جواب میں 5 سیکنڈ میں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کسی بڑے شخص کے پاس جا کے آپ چلائیں چیخیں, یہ اس کی بے حرمتی ہے. سب لوگ جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں اس کا جواب. کریم کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندے نے جا کے کہا, انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا قرآن سچا ہے لیکن اس کا مفہوم غلط ہے, اس کا مقصد غلط ہے. سمجھ لگیے نا. ابھی تو استدلال مناظرہ تو نہیں, آپ سے صرف سوال ہے نا, آپ سوال کا جواب دے دینا. مفہوم غلط ہے, میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. آپ بھاگ رہے ہیں مجھ سے, آپ ڈرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے جو سوال کیے تھے نا, آپ نے جتنے سوال کیے تھے, میں نے کہا تھا کہ آپ کا مقصد غلط ہے. آپ نے مجھ سے جو سوال کیے تھے, میں نے کہا تھا کہ آپ کی دل کی نیت کیا. دلیل بھی مانگتا ہے, بولنے بھی نہیں دے رہا. دلیل بھی مانگتا ہے, بولنے بھی نہیں دے رہا. ابھی استدلال کا وقت نہیں ہے بھائی. او بھائی استدلال کا وقت نہیں ہے, دلیل لانے کا وقت. ابھی تو مناظرہ جب شروع ہی نہیں کیا نا, ایک دوسرے کے موقف جاننے کے لیے ہم سوال جواب کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے موقف جاننے کے لیے, تنقیح موقف کے لیے ہم ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. استدلال ابھی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اس مسئلے پر. دلیل بعد میں آپ دے دینا. اس کا جواب میں نے دے دیا. طارق بھائی میرا 10 بستہ ان سے گزارش ہے, تو آپ نے اسے موقف دیا وہ جھوٹا ہے. دیکھیں اب بھی ٹائم, میں نے دے دیا. خادم صاحب اور اس کی مثال بھی مولا علی کرم اللہ وجہ خادم صاحب آپ نے سوالوں کا جواب دیا یا نہیں دیا, میں نے دیا یا نہیں دیا, وہ لوگوں نے دیکھا, اس کا فیصلہ کریں گے. ابھی دیکھیں اس میں ٹائم بہت لگا ہے. آج ابھی جو ہے 12:30 ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ اگلا پروگرام رکھتے ہیں بدھ کو, سوموار. میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا, ابھی مجھے نہیں معلوم, اسی ہفتے کے درمیان آپ, لیکن آپ نے میرے سوالوں کا جواب لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ سوالوں کا جواب لے کے آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی, پھر آپ سے گفتگو ہوگی, ٹھیک ہے نا. سوال میں لے کر بیٹھا ہوں. یہ دیکھیں ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس, ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس. میں آپ کے تمام جو بھی آپ کے ہیں نا سوال کا, اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہے نا, جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی. آپ کے لیے اگر جواب آتے ہیں تو کیوں دے دیتے نا سوالوں کے جواب. آپ دے تو اپنا موقف. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے آج ہی کے سوال و جواب میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا. شیعوں کا موقف بالکل ثابت ہو گیا. ارے محمود صاحب آپ یہ بتائیں میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے کہ دلیل بھی مانگتے ہیں, کہتے ہیں مارتے بھی ہیں, رونے بھی. میں نے دلیل نہیں مانگی ہے, میں نے صرف آپ کا موقف مانگا ہے. میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا ہے, ایک عظیم شخص کے سامنے چیخنا, چلانا, آواز بلند کرنا, اس کا احترام ہے یا اس کی بے احترامی ہے؟ جواب ہے نہیں اس کے پاس. ہاں اور نہ میں جواب دے دو بھائی, کہہ دو بے احترامی یا بے احترامی نہیں. شیخ صاحب بات ہے اس پر دلائل دینے. کس پہ دلائل دینے آپ نے شیخ صاحب؟ 2 حرفی بات تھی, انہوں نے کہا ان کا ایمان ثابت نہیں, میں ان کو منافع مانتا ہوں. اس کے بعد ہم نے گفتگو کرنی ہے, انہوں کا یہ عدم ایمان ثابت کرنا, میں نے ان کا ایمان ثابت کرنا ہے. سورہ حجرات پہ بات کر رہی ہے نا, موضوع سورہ حجرات آپ نے انتخاب کیا. میں نے ایمان ثابت کرنا, انہوں نے عدم ایمان ثابت کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے, وہ اپنا ٹائم لیں. اگر ابھی بھی کہنا چاہتے ہیں مجھے 15 منٹ دین ٹائم. آپ آدمی ہیں, امام موسیٰ کاظم کے اولاد ہیں, سیدزادے ہیں, میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دوں گا. اگر آپ کہیں کہ خادم حسین نورانی صاحب آپ نے جواب غلط دیا ہے, میں کہہ رہا ہوں میں مناظرہ ہار جاؤں. آپ سیدزادے ہیں, آل رسول ہیں, میں آپ کو ثالث بناتا ہوں. آپ قبر حشر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ کر دیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ میرا جواب غلط ہے, میں جواب نہیں دے سکا, میں ہار جاؤں. جواب صحیح غلط کی بات نہیں ہے, ابھی صحیح غلط کی فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کا صرف موقف جاننا ہے بھائی. ایک مشرک سے پوچھتے ہیں نا, اب میں ایک عیسائی سے گفتگو کرتا ہوں, دیکھیں سچی آپ کا موقف جھوٹا ہے. آپ صرف جواب دے دیں نا, مختصر جواب دے دیتے نا. اب مثلا کسی عیسائی سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, وہ کہتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اب یہ عقیدہ اس صحیح یا غلط ہے, استدلال بعد میں ہوگا نا, پہلے تو ایک اس کا عقیدہ جانیں گے کہ اس کا موقف کیا ہے اس مسئلے پر. آپ کا صرف ہم موقف جاننے کے لیے ہم نے سوال کیا تھا نا, آپ کہتے ہیں مجھے دلیل کے لیے وقت چاہیے. دلیل کا استدلال بعد میں مناظرے میں دلیل لایا جائے گا نا.
سر میرے بھائی سر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کا نے جو آیات پڑھی وہ آیات سچی ہے، آپ نے جو واقف یا مثال دی وہ جھوٹی ہے. مختصر جواب میں کہہ دیتے نا کہ آپ سے اتنا ٹائم سوال کیا تھا نا، آپ نے سوال اتنا بار بار دوہرا، آپ نے جواب نہیں دیا، سب کا ٹائم اتنا برباد کر دیا آپ نے. آپ 45 منٹ سے اسی میں لگے. شیخ صاحب یہ تو بے انصافی ہے نا میرے ساتھ، مناظرین کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، اور طارق ایوان صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ بے انصافی ہے. آپ ادھر تیاری کر کے آئے ہیں اور سوال کے جواب ایک نہیں دے رہے. میں کیا بھاگ رہا ہوں؟ آپ سوال کا جواب نہیں دیے تو مناظرہ کیسے شروع ہوگا؟ یار مدعی آپ ہیں میں ہوں. جب میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا نا، میں نے موقف اپنی ثابت کر دیا، سب لوگ سمجھ گئے. بالکل آپ کے چہرے کی پریشانی بتا رہی ہے، آپ کا اڑا ہوا رنگ بتا رہا ہے، آپ کا رنگ جو ہے خاکستر کی طرح اڑا ہوا ہے. شیخ صاحب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے موقف ثابت کر دیا ہے. یہ سوال کا جواب آپ اس لیے نہیں دے سکتے، سوالوں کا جواب، کیونکہ ان کے سوالوں سے میرا موقف ثابت ہو جاتا ہے. 5 منٹ تو بولنے دے، جواب 5 منٹ بولو، بسم اللہ کرو. میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا. 5 منٹ بولنے. چلے جی اس طرح کرتے ہیں، کسی طرف گفتگو لگاتے ہیں تو 5 منٹ. میں پھر سوچا کہ ان کو 5 منٹ دے. آپ بھی اس میں اگر جو بھی آپ نے بات کرنی 5 منٹ. شیخ صاحب طارق بھائی میں چاہتا ہوں یہ ہوں نا، یہ ویسے بھی شروع میں آئے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ اگلے دن مناظرہ کرنے، تو اب ٹائم بہت ہو چکا ہے، اب 1 بجنے والا ہے. میں عرض یہی ہے کہ میں دیکھیں سوموار سے لے کر جمعرات تک ان 3-4 دنوں میں ان کو خبر دے دوں گا، ٹھیک ہے نا. میں اپنا اسکیجول دیکھ کے ایک دن فارغ. نہیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے بھائی، تیاری کی بات نہیں ہے، مجھے اور بھی کام ہوتا ہے نا، اور بھی کمٹمنٹس ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہیں. حسین کا خادم ہے تیرے سامنے. ابو حفص نام رکھا تھا، وہ جگہوں سے بھاگتے بھی تھے نا. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام رکھنے سے نہیں ہوتا بھائی. بات تو کرنا، آپ کو ہفتے تک ٹائم دیتا ہوں. اگر جرت ہے، دم خم ہے، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں. قاضی صاحب جو ہے وہ آل رسول ہے، میں ان کو ثالث بناتا ہوں. اگر وہ کہہ دے مناظرے کے بعد خدا کی قسم لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے نانے کا دفاع صحیح نہیں کیا، تم ہار گئے ہو، میں اسی وقت رافض قبول کروں گا. ان کو پتہ ہے کہ ان کے نانے کے دفاع کے لیے آپ نہیں آئے، ان شیخین کے دفاع کے لیے آئے، ان کو پتہ ہے. چلیں بہرحال میں آپ کو خبر دوں گا نا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور آ جائیں آپ کو یہ سوال جو میں نے آپ نے جواب نہیں دیا، میں شیعوں کے جانب سے صدقے میں نے معاف کر دیا آپ کو. خادم صاحب میں نے صدقے میں اس کے جواب بھی آپ کو بخش دی، صدقے میں جواب بخش دی، ٹھیک ہے نا. آپ پھر آ جائیں ادھر. آپ سوموار منگل بدھ ایک دن میں ٹائم بتا دوں گا نا، پھر اعلان کریں گے، ٹھیک ہے نا. میں کل تک آپ کو بتا دوں گا کہ سوموار ہے یا منگل یا بدھ والے دن یا جمعرات والے دن آپ سے مناظرہ ہے. صحیح ہے خادم بس صاحب، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. سوال میں نے عرض کر دی کہ میں نے وہ بخش دیا جواب آپ کو. ٹھیک ہے، ویسے سیدھا مناظرے کی طرف چلے جائے گا. وہ شیعوں کی جانب سے ایک تحفہ، ٹھیک ہے نا، مل گیا، جواب میں مل گیا جی، ٹھیک ہے نا. اوکے جناب، بہت مہربانی خادم صاحب. یہی مل گیا کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، مل گیا جواب یہی ہے. صحیح ہے طارق بھائی صحیح ہے. نیکسٹ سیشن رکھتے ہیں نا، صرف اور کالر نہیں لیں گے بھائی. شروع 9 بجے ان کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. 20 منٹ میں مجھے صرف 5 منٹ نہیں دے سکتے. اب صدقہ لٹا رہے ہیں. آپ سے اتنے سوال کیے نا، آپ جواب نہیں دے رہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ہاتھ. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ نے خود انکار کیا جواب دینے سے، کہتے ہیں بعد میں جواب دوں گا. آپ نے خود سب نے سن لیا. انتظار کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے خادم صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اوکے جناب. خادم صاحب اگلے ہفتے آپ سے گفتگو. 1 منٹ طارق بھائی، میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں، میں دیکھ لوں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جناب جی طارق صاحب خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی اللہ کا. آپ آرام کریں طارق صاحب. اب علماء وغیرہ چلے گئے میرے خیال میں، اب عالم کوئی نہیں بچا یہاں پہ. پھر آپ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے درمیان ہفتہ، یعنی مقصد منگل کے دن یا سوموار والے دن آپ کو زحمت دیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا آپ سید ہیں آپ طارق بھائی. آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی. بہرحال چلیں، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. آپ کا نام تو ایوان ہے، ایوان سید ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت.